اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، سب سے پہلے تو شہید طریقت سید اعجاز نقوی صاحب کے تمام صاحبزادگان کا شکر گزار ہوں کہ سب سے پہلے تو سید تابش علی نقوی صاحب نے مجھ سے گفتگو فرمائی اور اپنی والد کی جامع پوری سوانح حیات کا خلاصہ بیان کیا۔ پھر دوسری صاحبزادے جناب صاحبزادہ سید نوازش علی نقوی صاحب، انہوں نے تو ماشاءاللہ اپنے والد کے بارے میں بھی بتایا کہ انہوں نے کیسا پایا، اور پھر ایک ان کے کچھ راز و نیاز جو انہوں نے اپنے والد کی صحبت میں بیٹھ کے سیکھا وہ اس فقیر تک پہنچا دیا، اور میرے لیے بھی اس کے اندر سبق ہے، میرے لیے بھی ایک لیسن مل گیا، مجھے بھی سیکھنے کو مل گیا کہ ہم تو طفل مکتب ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، اور اللہ اسٹوڈنٹ ہی رکھے۔ اور آمین۔ الحمدللہ اب ان کے تیسرے صاحبزادے، میں کہوں گا یہ گھرانہ پورا علمی گھرانہ ہے۔ جس طریقے سے تابش بھائی نے، نوازش نقوی صاحب نے اس سے گفتگو کری، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ویل ایجوکیٹڈ شخصیات، پرسنالٹیز جو ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ گفتگو کرتے ہیں تو اس میں بھی علم جھلکتا ہے۔ تو ان کے تیسرے صاحبزادے میرے ساتھ موجود ہیں، میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں جناب محترم سید دانش علی نقوی صاحب کا کہ آپ نے مجھے وقت عطا فرمایا۔ شاہ صاحب سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ جی ماشاءاللہ دونوں شخصیات نے بڑی پیاری گفتگو کری، اور آپ بھی ماشاءاللہ اعجاز نقوی صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد کو ایک بہت بڑا مقام عطا فرمایا تھا، پورے پاکستان میں دنیا جانتی ہے، الحمدللہ جس خانقاہ میں جا کے نام لو نقوی صاحب تو وہاں دنیا پہچان جاتی ہے کہ اعجاز نقوی کی بات ہو رہی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے عزتوں سے نوازا، جس کو اللہ عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جسے میرا مالک ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، بے شک۔ تو یہ سب تو اس کے کام ہے۔ تو الحمدللہ یہ تینوں صاحبزادوں کو اللہ نے عزتوں کے تاج بنائے والد کی بنسبت۔ تو میں چاہوں گا دانش نقوی صاحب سے مختصر گفتگو ہوگی کیونکہ ان کے وقت بڑے اہم ہیں، میں تو اٹھ کے آ گیا۔ حضرت میں نے صرف آپ سے چند سوال کرنے ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ آپ نے اپنے والد گرامی سید اعجاز علی نقوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کیسا پایا؟ سب سے پہلے تو سفیان وارثی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی محبتوں سے نوازا، جزاک اللہ۔ اتنی آپ نے کرم نوازی فرمائی۔ آپ خاصے مصروف آدمی ہیں، آپ بڑے آرام سے کہہ گئے کہ میں مصروف نہیں ہوں، ایسے ہی اٹھ کے آ گیا۔ آپ کتنے مصروف ہیں یہ پورا شہر جانتا ہے، اور آپ کا فیس بک پیج اور یوٹیوب پیج اس بات کی عکاسی بھی کرتا ہے اور گواہی بھی دیتا ہے محبت ہے آپ کہ کوئی شام رات ایسی نہیں گزرتی جس پہ میں آپ کی ویڈیو نہیں دیکھتا کہ کہیں محفل میں اللہ کہیں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں آپ بیٹھے ہوئے، کہیں آپ بیٹھے ہوئے جو ہے وہ تقریر فرما رہے ہیں۔ میں مسلسل فالو کرتا ہوں، نقابت بھی آپ بہت اچھی کرتے ہیں، میں وہ بھی جو ہے وہ دیکھتا ہوں، اور بڑا آپ سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ آپ نے ہماری تعریفیں بہت زیادہ کر دی اور بھیجا کر دی۔ دوسری جس بات کا جو حق ہوتا ہے اس کو دینا پڑتا ہے، بھائی یہ سادات محبت ہے آپ کی، یہ کرم ہے، یہ آپ کی محبت ہے، اور سادات سے آپ کی جو ہے وہ رغبت اور تعلق ہے یہ کہ آپ اتنی جو ہے وہ محبتوں سے نوازتے ہیں، ورنہ ہم بڑے ناچیز۔ جہاں تک آپ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے والد کو کیسا پایا، تو ہم نے ایک کہہ لیجئے کہ عمر کے حصے تک اپنے والد کو والد جیسا ہی پایا، جیسا کہ ہر آدمی کا باپ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس سے پوچھیں کہ یار تمہارا باپ کیسا ہے، وہ کہے گا میرا باپ باپ جیسا ہی ہے، جیسا باپ ہونا چاہیے اور جیسا ہوتا ہے دنیا میں باپ ایسا ہی ہے۔ تو ہم نے ایک وقت تک تو اپنے باپ کو ویسے ہی پایا بالکل کہ جیسے اوروں نے پایا جب ہم سوچنے سمجھنے کی عمر میں تھے اور عمر کم تھی ہماری، تو والد ہمارے بڑے کہہ لیجیے کہ ہمارے ساتھ بڑی نارمل شخصیت تھے، ہماری تمام خواہشات، تمام ضروریات، تمام ہمارے شوق اور ایجوکیشن کے حوالے سے ہمارے سارے معاملات ہمارے والد نے بالکل ایسے دیکھے جیسے کہ کوئی دنیاوی باپ اپنے بچوں کا خیال کرتا ہے۔ تو ہمیں کبھی یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے والد جو ہیں وہ کوئی روحانی شخصیت بھی ہیں اور لوگوں کو فیضیاب کرتے بھی ہیں، خود بھی ہوتے ہیں، محافل میں بھی جاتے ہیں، بزرگان دین کے پاس بھی بیٹھتے ہیں، اور ان کی ایک لائن روحانی بھی ہے۔ ہمارے لیے تو ہمارا باپ بالکل ایک نارمل باپ تھا، اور بڑا کہہ لیجئے کہ ماڈرن زمانے سے ہم آہنگ تھا۔
ہماری خواہشات اس زمانے میں ہم چھوٹے تھے تو اسکول کے دوست تھے ہمارے محلے کے, تو ہماری خواہشات بھی بڑی نارمل سی ہوتی تھی کہ آج ادھر جانا ہے گھومنے, آج جو ہے وہ یہ کھانا ہے, یہ لینا ہے, اب یہ نیا فیشن آ گیا, یہ والا جوتا لینا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. وہ ہماری ساری باتوں پہ ہمارے ساتھ 100% ایگری کہ چلیں بھائی یہ بھی کریں گے, یہ بھی کریں گے. پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہم کچھ سوچنے سمجھنے کی عمر میں آ گئے, صحیح. کچھ ہماری عمر بڑھنے لگی, تو ہم نے تھوڑا سا اپنے والد کو سمجھنا شروع کیا, دیکھنا شروع کیا کہ بھائی صبح میں ایک وقت ہے, اس وقت میں ہمارے والد, ایک کمرہ مخصوص ہے ہمارے گھر میں جس میں کہ اس وقت ہم لوگ بیٹھے ہوئے, صحیح. اس میں بیٹھے ہوتے تھے, ایک کے بعد ایک لوگ آ رہے ہیں, مل رہے ہیں, کوئی تعویذ لے رہا ہے, کوئی دم کروا رہا ہے, کوئی جو ہے وہ دعا کروا رہا ہے. ہم دیکھتے تھے مگر اس میں بھی ہم نارملی لیتے تھے اس چیز کو کہ صحیح ہے. پھر اچانک ہمارے والد کی جو ہے وہ ہم سے جدائی ہو گئی, اور ہمارے والد کا جو ہے وہ یہ معاملہ ہو گیا کہ والد ہم میں نہیں رہے. اس کے بعد ہم نے اپنے والد کو بالکل مختلف پایا. والد کے وصال کے بعد ہمیں, مجھ کو سب سے زیادہ یہ احساس ہوا کہ واقعی میں ہمارے والد روحانیت کے کسی درجے پہ فائز تھے, کیونکہ دنیا میں تو وہ جیسے ہمارے ساتھ رہے صحیح. مگر انہوں نے وصال فرمانے کے بعد جس طرح ہماری رہنمائیاں فرمائیں جگہ جگہ, اور جس طرح انہوں نے کہہ لیجئے کہ ہم کو وہ ہمارے لیے کچھ ایسے کام کر کے گئے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ احساس ہوا کہ ہم بڑا نارمل سمجھتے تھے, اور والد ہمارے واقعی میں کوئی روحانی شخصیت تھے, ان کا ایک روحانی سلسلہ تھا. یہ ہم کو ان کے جانے کے بعد احساس ہوا. مثال کے طور پہ میں اپنے والد کے وصال کے 2 دن کے بعد ان کا پیج دیکھ رہا تھا بیٹھا ہوا فیس بک پہ, تو ان کی ایک ویڈیو پڑی ہوئی تھی جو کہ انہوں نے پی ٹی وی کو انٹرویو دیا تھا. تو میں وہ دیکھنے لگا. میں ذرا کہہ لیجیے کہ تھوڑا سا دنیاوی آدمی زیادہ ہوں, میں دینی آدمی میں تھوڑا کم ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے دینی بنا دے پروردگار, آپ بھی دعا کیجئے میرے لیے. اللہ. تو میں وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا, انٹرویو تھا والد کا, میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا وہ ان کی زندگی میں. تو اس میں ہمارے والد نے علم و عرفان پہ گفتگو کی, تو اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ علم کیا ہوتا ہے اور عرفان کیا, اور عرفان کیا ہوتا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ علم تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی بچے سے یہ پوچھا کہ تمہارا باپ کیسا ہے, اس نے کہا میرا باپ جیسا. جو بات میں ابھی آپ سے کر رہا تھا اسی انٹرویو کی روشنی میں انہی جیسے الفاظ کا جو ہے وہ اسی الفاظ کو اٹھا کر جو ہے میں بیان کر رہا تھا. کہنا میرا باپ جیسا میرا باپ ہونا چاہیے. صحیح. مجھ سے محبت بھی کرتا ہے, میری ضروریات بھی دیکھتا ہے, میرا گھر بھی چلاتا ہے, میری ماں کا بھی خیال کرتا ہے, میرے اور بھائی بہنوں کو بھی پالتا ہے, محنت بھی کرتا ہے, مزدوری بھی کرتا ہے, باپ ہے. کہنے لگے اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد بچے سے پوچھا تمہارا باپ کیسا تھا, اس نے بولا باپ تو میرا باپ جیسا ہی تھا, مگر میرے باپ نے جانے کے بعد مجھے بتایا میرا باپ چیز کیا تھا. بولے یہ ہے عرفان. وہ چیز اور پہلے اس سے پوچھا کہ باپ کیسا تھا, اس نے کہا باپ جیسا تھا. یہ ہے علم. یہ تو دنیاوی بات ہے کہ میرے پاس علم ہے, میں جیسے اور بہت سے لوگ ہیں علم حاصل کرتے ہیں اس کے بعد واز کرتے ہیں, جن کے پاس عرفان ہوتا ہے وہ راز کرتے ہیں. صحیح. وہ علم کا واز نہیں کرتے. واز تو آپ جائیے مسجد میں جمعے کے دن 1 گھنٹہ پہلے چلے جائیے نماز سے, بیٹھیے, خوب علم آپ بیٹھیے. جو حضرت ممبر پہ بیٹھے ہیں وہ علم کا سرچشمہ ہے, خزانہ ہے, وہ موتی لٹا رہے ہیں, آپ لے لیجیے. ایک ہے عرفان, وہ ہے راز. وہ واز میں نہیں ہوگا, وہ خانقاہ میں ہوگا, وہ خانقاہ میں راز ہوگا. واہ واہ. آپ کو وہ بات ملے گی جو کہ آپ کو عام نہیں ملے گی. صحیح. وہ ہے راز. تو بات ہو رہی تھی ہمارے والد کیسے تھے. ہمارے والد
دونوں قسم کے رہے ہمارے ساتھ, بہت نارمل شخصیت بھی رہے, اور اب ہم آج تک الحمدللہ, مطلب آپ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ آج بھی میں اپنے والد کے مزار پہ جب جا کے حاضری دیتا ہوں, میری تھوڑی پابندی ہے, میں ہر جمعے کے دن جاتا ہوں جمعے کی نماز کے بعد, تو میں اپنے والد کو آج بھی بڑا کہہ لیجئے کہ روحانی پاتا ہوں. میں 1-2 گھنٹے وہاں ہوتا ہوں مزار پہ, اور ہزاروں باتیں ایسی ہیں جو کہ باپ بیٹے کے درمیان ہے, یہاں کیمرے پہ بتانا مناسب نہیں. ہاں وہ ایک راز ہوتا ہے. تو میں جو ہے وہ آج بھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں نے بڑا اپنا نقصان کیا ہے, کہ جب میرے والد حیات تھے تو میں نے ان کو باپ جیسا ہی لیا ہے. مجھے بڑی ان سے مطلب کہہ لیجئے کہ چیزیں لینی چاہیے تھی جو آپ نہیں لے سکے. میں نہیں لے سکا, مگر الحمدللہ اب وقت کے ساتھ ساتھ میری جو ہے وہ کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کر دے اور اللہ تعالیٰ ہم کو پارسا کر دے. تو جیسے جیسے انسان پر وقت گزرتے ہیں اس میں بڑی چیزیں تبدیل بھی ہو جاتی ہیں, بہت سی چیزیں اسے دیکھ سمجھ بھی آ جاتی ہیں. بہت سی خانقاہوں میں بہت سے بزرگان دین اپنے اپنے وقت پر اس کو جو ہے وہ منتقل بھی کر دیتے ہیں. تو بس آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کرے, ہم آپ کے لیے دعا گوئیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نیک کر دے, پروردگار پارسا بنائے مالک. اچھا شاہ صاحب, ایک سوال, آخری سوال, جو سوال میں آخر میں کروں گا, کہ آپ کے والد گرامی کا وصال کیسے ہوا؟ بیمار تھے؟ نہیں, ہمارے والد گرامی نہ بیمار تھے, نہ ہمارے والد ماجد نے کبھی زندگی میں ہم نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ کوئی دوا کھا رہے ہیں, یا کہہ رہے ہیں میرا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے, یا کہہ رہے ہیں میں شوگر کا ٹیسٹ کرا لوں مجھے چکر آ رہا ہے. یا ہمارے والد بڑے فٹ آدمی, بڑی فٹ شخصیت, جو لوگ ان سے ملتے ہیں, مطلب ہمارے دوست یار کبھی ابو کو ہمارے دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یار انکل جو ہیں وہ ہم سے زیادہ فٹ ہیں. اچھا, رات کو بھی محفلیں کرتے ہیں, گھومتے ہیں, دن میں بھی جو ہے وہ ذریعہ معاش میں لگے رہتے ہیں. یار ہم سے زیادہ فٹ ہیں, ہم تھک جاتے ہیں, انکل تھکتے بھی نہیں. ہمارے والد گئے تھے خانپور, پہلے گئے لاہور, ایک یہ نیوز چینل ہے اس کا ایک پروگرام تھا, اس کی ریکارڈنگ تھی, وہ ہمارے ابو کے پیر صاحب کے کہہ لیجیے عرس پر ریکارڈ ہو رہا تھا. انہوں نے وہ ریکارڈنگ کروا کے وہ خانقاہ چلے گئے خانپور. وہاں سے جب واپسی کی طرف انہوں نے سوچا آنے کا, تو ایک ان کے مرید تھے, وہ کہنے لگے حضرت میرا جو ہے وہ گھر تعمیر ہو رہا ہے, اس میں چل کے جو ہے وہ دعا فرما دی. وہ رہتے تھے صادق آباد میں. والد وہاں گئے, ادھر جا کے ادھر دعا فرمائی, اور وہاں پہ وہ کہتے ہیں, وہ جو صاحب جن کے یہاں گئے تھے انہوں نے بولا کہ ہم نے حضرت کو بولا کہ حضرت ہم آپ کو بس کا ٹکٹ دلا دیتے ہیں یا جہاز کا ٹکٹ لے لیں, اس میں چلے جائیں آپ. ٹرین جو ہے وہ سفر بھی لمبا ہوگا اور وہ چلے گی بھی رات میں. تو والد کہنے لگے کہ نہیں یار میری نیند پوری نہیں ہے کئی دن سے, اور سفر اتنا کرتے تھے کہ بڑے نارمل رہتے تھے سفر میں, تو وہ ٹرین میں نیندیں پوری کرتے تھے, جتنی دیر ٹرین چلتی تھی والد ہمارے سوتے تھے. تو کہنے لگے نہیں یار میری نیندیں پوری نہیں ہے کئی دن سے, مجھے یار ٹرین کا کروائیں ٹکٹ, میں جو ہے وہ سوؤں گا. تو وہ انہوں کہتے ہیں کہ ہم نے ٹرین کا ٹکٹ دلا دیا, ہم اسٹیشن چلے گئے. اسٹیشن پہ ہم نے ان کو بولا کہ وہ حضرت ہم بیٹھے ہیں, کہنے لگے نہیں آپ لوگ جائیں, ابھی ٹرین آئے گی میں چڑھ جاؤں گا, اس میں سوار ہو جاؤں گا. اس کے بعد جو وہاں پہ 2-3 عینی شاہدین سے ہماری بات ہوئی, جو لوگ ادھر موجود تھے, ان کا کہنا یہ تھا کہ اب ہمارا یہ اندازہ ہے کہ یا تو والد کی آنکھ لگ گئی تھی اتنی دیر اسٹیشن پہ, یا کیا ہوا. ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ ٹرین چل پڑی تھی, تو ابا نے ہمارے تھوڑا سا کہہ لیجئے کہ تیز چل کے ٹرین کو پکڑنا چاہا, تو وہ اس میں کچھ ان کا پیر سلپ ہو گیا. اچھا وہ کیونکہ اسٹیشن جو ہے وہ تھوڑا سا چھوٹے علاقے کا ہے,
وہاں پہ اتنے انتظامات نہیں ہیں، صحیح. تو وہ اس میں جو ہے وہ تھوڑی سی مس ہینڈلنگ ہو گئی، یہ والا معاملہ ہوا. اور یہ مشہور واقعہ ہے، کئی ہم کو لوگوں نے، جو لوگوں کے کانٹیکٹس تھے صادقہ آباد میں، ہم تو وہاں پہ تھے نہیں، اور انفارچونیٹلی وہاں پہ کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ بھی نہیں تھا کہ پورا انسیڈنس جو ہے وہ دیکھ سکتے ہم ہیں. دیکھ پاتے یا تفصیل لے پاتے اس کی. مگر بڑے محبت کرنے والے کچھ لوگوں کے وہاں پہ جاننے والے تھے، انہوں نے وہاں پہ اپنے کانٹیکٹ کیے، خود بھی گئے، کئی لوگ بیچارے جو ہے وہ ہمارے لیے پوچھ کر آئے، پتہ کر کے آئے، ساری بات ہمیں بتائی ہر زاویے سے. تو جتنی بات معلوم ہو سکی وہ یہی ہے. اس کے راؤنڈ اینڈ راؤنڈ کیا اسٹوری تھی وہ اتنی جو ہے وہ ہم کو ایگزیکٹلی نہیں پتا، مگر بہرحال یہی معاملہ رہا. اوور آل ویو یہی ہے کہ معاملہ یہی رہا ہے. جو وہاں پہ ریسکیو 112 ہے پنجاب میں، اس نے بھی جو ہے وہ جو رپورٹ اپنی دی، وہ رپورٹ یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا اللہ رب العالمین اللہ سید صاحب کی درجات کو بلند فرمائے. ہوں. آمین ثم بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت عنایت فرمایا. اللہ رب العالمین جل جلالہ تینوں بھائیوں کو سلامت رکھے. اعجاز نقوی صاحب کے گلشن کے آنگن کے پھول اللہ اسی طرح مہکتا رکھے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا خصوصی کرم فرمائے. ناظرین اکرام، تینوں بھائیوں کا الگ الگ میں نے گفتگو فرمائی تینوں شخصیات سے، اور تینوں شخصیات نے الگ الگ، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اعجاز نقوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک وہ جامع شخصیت ہے کہ ہر بیٹے نے اپنے باپ کو الگ پایا. تابش بھائی نے الگ پایا، نوازش بھائی نے الگ پایا، دانش بھائی نے الگ پایا. یعنی کہ آپ دیکھیں وہ علم کا، وہ علم و عرفان کا سمندر ہے کہ ہر بیٹے کو اعجاز نقوی صاحب نے الگ الگ حصہ عطا فرمایا. جس کو جتنی ضرورت تھی اس کو اتنا نوازا. وہ ابھی گفتگو ہو رہی تھی کیمرے کے پیچھے، تابش بھائی سے فرما رہے تھے کہ میاں طوطے کی خوراک باز کو نہیں دی جاتی اور گائے کی خوراک طوطے کو نہیں دی جاتی ورنہ ہضم نہیں ہوتی، وہ ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو اسی طرح اعجاز نقوی صاحب نے بھی جس کو جتنا تھا اس کو اتنا نواز دیا، لیکن نوازا تینوں کو الحمدللہ. یہ پیر ہو یا باپ، اور ایک باپ ہو وہی پیر ہو تو معاملہ الگ ہوتا ہے، کیونکہ باپ ہی پیر ہوتا ہے، پھر بعد میں وہ روحانی. سب سے پہلے پیر تو والدین ہیں، اس کے بعد ہی کوئی مرشد کا راستہ ملتا ہے. گھر کی تربیت کا راستہ ماں باپ ہے، تو جو ایک ہی گھر میں دونوں مل جائے تو پھر بڑا اور بڑا معاملہ ہو جاتا ہے. الحمدللہ یہ شان ہے اس گھرانے کی. اللہ رب العالمین اس گھر پہ رحمت برکت عظمت نازل فرمائے. انشاءاللہ اگلے کسی نئے پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ سے گفتگو ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.